رات کو 1 بجے میں امی کے کمرے سے گزرا تو مجھے امی کے کمرے سے عجیب سی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر امی کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا جو اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ جب میں نے دروازے کو کان لگا کے سنا تو میری امی ابو کو کہہ رہی تھی اور زور سے کرو، اور زور سے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سراغ ڈھونڈوں تاکہ میں اندر کا منظر دیکھ سکوں۔ جب میں نے کمرے کی کھڑکی کو ہاتھ لگایا تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے جب آہستہ سے کھڑکی کھولی اور اندر کا منظر دیکھا تو میرا ابو نے میری امی کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور گاڑی کو فل اسپیڈ میں ریس دی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھا تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی ابو کی جگہ امی کو۔ میرا نام شاہزین ہے اور میں 20 سال کا ہوں۔ کم عمری میں ہی مجھے ساری باتوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ جب ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھا تھا تو امی ابو کو میں نے اس حالت میں دیکھ لیا تھا جس میں مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، جس کے بعد مجھے اب اس چیز کی عادت ہو گئی تھی اور اس سب کو دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ یہ سب دیکھے بغیر اب تو جیسے مجھے نیند بھی نہ آتی تھی۔ میں ہر وقت انتظار کرتا رہتا تھا کہ کب ابو امی کے پاس جا کر یہ سارا کچھ کرے اور میں انہیں دیکھ کر سکون حاصل کروں۔ اب چلتے پھرتے میں امی کے وجود کا جائزہ لیتا رہتا۔ امی پر میرا دل آ چکا تھا۔ میں اب بھی امی کے ساتھ وہی سب کچھ کرنا چاہتا تھا جو ابو اس کے ساتھ کرتے آ رہے تھے۔ ابو کی عمر اب بڑھنے لگی تھی اور وہ کافی حد تک تھکاوٹ کا شکار بھی رہنے لگے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ امی اب چڑچڑی سی رہنے لگی ہے اور ابو ان کو ٹھیک سے خوش نہیں کر پاتے۔ میں نے اب ایک جوان وجود رکھتا تھا۔ میرا وجود بہت سخت اور صحت مند تھا۔ میں ابو سے زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ امی مجھے کس قدر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے، کیونکہ میری امی کی شادی بھی کم عمری میں ہی ہوئی تھی اور اس کے بعد فوراً ہی میں پیدا ہو گیا تھا، تو کوئی بھی مجھے امی کا بیٹا نہ سمجھتا تھا۔ میں جب بھی امی کے ساتھ بیٹھا ہوتا، اگر کوئی انجان دیکھ لیتا تو وہ ہرگز یہ یقین نہ کرتا کہ میں امی کا بیٹا ہوں، کیونکہ امی اور میں دکھنے میں ایک ہی جتنے نظر آتے تھے۔ مگر اب جو میری نظریں امی پر تھی وہ مجھے بہت بے چین کر رہی تھی اور میں جلد سے جلد امی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن امی کی ایک کزن کی شادی تھی۔ امی وہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ امی نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب ڈھا رہے تھے۔ امی اتنے عرصے بعد آج بہت اچھی طرح تیار ہوئی تھی اور خود کو وقت دیا تھا۔ ابھی جانے میں تھوڑا وقت باقی تھا۔ میں موبائل کے بہانے وہیں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں تیار ہو کر آ گیا تھا۔ اب مجھے امی اور ابو کے ساتھ شادی میں جانا تھا، پر میں بہانے سے بار بار امی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ امی گلے میں ایک لاکٹ پہن رہی تھی جو ان سے بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں فوراً اٹھا اور کہا، امی لائیں، میں بند کر دیتا ہوں۔ میری امی اس بات پر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اب تمہیں بھی عورتوں کے کام کرنے آ گئے ہیں۔ کیا تمہاری بیوی کے تو مزے ہی ہو گئے، کیونکہ اس کا شوہر تو پہلے سے ہی سب کچھ سیکھ چکا ہے۔ تو میں امی سے کہنے لگا کہ امی، آپ نے بھی میری کارکردگی دیکھی ہی کہاں ہے۔ میں ہر چیز سیکھ چکا ہوں، چاہے تو خود پر بھی آزما لیں۔ میں وہ بچہ نہیں رہا جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتی تھی۔ میں ہر چیز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں۔ امی شیشے میں مجھے بہت غور سے دیکھنے لگے۔ میں بھی شادی کے لیے اچھی طرح تیار ہوا تھا۔ میرا اتنا سب کچھ کہنا تھا کہ امی بالکل خاموشی سے مجھے گھورنے لگے۔ پھر میں نے بھی نظریں ادھر ادھر گھما لی اور امی سے نظریں چرانے لگا، کیونکہ ابھی مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں ڈائریکٹ ہی امی سے سب کچھ کہہ سکوں۔ تھوڑی دیر بعد ابو نے گاڑی کا ہارن بجایا تو امی اور میں باہر کی طرف آ گئے۔ میں نے گاڑی کا شیشہ اپنی طرف موڑا ہوا تھا۔ ابو گاڑی چلا رہے تھے جبکہ امی بیک سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں مسلسل شیشے میں امی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ امی میری یہ حرکت نوٹ کر چکی تھی مگر وہ کچھ نہ بول رہی تھی۔ شادی کا فنکشن اٹینڈ ہوا۔ دیر کو ہم لوگ گھر آ گئے۔ ابو آ کر ہی سو چکے تھے۔ میں باہر صحن میں کانوں میں ایئر فون لگا کر فون میں گانے سن رہا تھا اور واک کر رہا تھا۔ تب بھی اچانک امی باہر آئی اور مجھے اس طرح دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی، شاہزین، ابھی تک تم سوئے نہیں، اس وقت تک کیوں جاگ رہے ہو؟ پھر میں امی سے کہنے لگا، امی کیا کروں، میرے وجود میں ایسی بے چینی دوڑ رہی ہے جو مجھے سونے ہی نہیں دے رہی۔ امی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور ہنس پڑی
अच्छा जी, तो कौन सी बेचैनी ने मेरे बेटे को आकर घेरा है, मुझे भी जरा पता चले। तो मैं अम्मी से कहने लगा कि आप और अब्बू तो मजे लेकर सो जाते हैं, मैं सारी रात तड़पता रहता हूँ। अम्मी ने इतनी खुली ढिली बात सुनकर मुझे हैरानी से देखा, फिर कहने लगी, अच्छा तो अब मेरे बेटे को एक अदद बीवी चाहिए। फिर मैं अम्मी से कहने लगा, ना बाबा ना, इतनी सी उम्र में मुझे इन झमेलों में नहीं पड़ना। तो अम्मी कहने लगी, फिर क्या बात है और क्या कहना चाहते हो तुम, जरा खुल कर कहो। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे जरा चाय बना दें, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, शादी के हंगामे की वजह से मेरा सर काफी दुख रहा है। फिर अम्मी मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं दिल ही दिल में खौफजदा हो रहा था कि क्या मुझे अम्मी से अपनी फरमाइश कर देनी चाहिए या नहीं। मौका अच्छा था, अगर अम्मी मुझसे नाराज हो गई तो फिर मेरा क्या होगा। मैं इसी कश्मकश्मी का शिकार था, मगर कैसे भी करके मुझे अम्मी से ये बात तो मनवानी ही थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा चारा भी नहीं था और मैं इतनी कम उम्र में शादी करके अपना मुस्तकबिल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। अम्मी ने मुझे चाय बनाकर दी और बगैर मुझसे कोई बात किए कमरे में चली गई। हम तीनों रात को एक ही रूम में सोया करते थे। कभी कभार सर्दियों में मैं अपने कमरे में सो जाया करता था, मगर अक्सर रात के 11 बजे मैं कमरे में चला जाता था। उससे पहले मैं अपने कमरे में अपनी पढ़ाई किया करता था। अम्मी अब्बू भी खाना खाकर फारिग हो जाते थे, फिर मैं अपने बिस्तर में लेट जाता था। रात को 1 या 2 बजे के करीब जब अब्बू अम्मी को उठाता तो उसकी आहट पर मेरी भी आंखें खुल जाती थी, मगर कभी भी मैं उन पर यह जाहिर ना करता था कि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। कमरे में बिल्कुल हल्की सी रोशनी होती थी, जिससे किसी का चेहरा भी वाज़ेह नजर न आता था, मगर मैं अच्छी तरह वाकिफ हो गया था कि वो लोग कौन सा खेल खेल रहे होते थे। आज जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वही मदम रोशनी चल रही थी। मैं अपनी जगह अपने बिस्तर पर सो गया। रात के तकरीबन 3 बजे थे कि अब्बू ने अम्मी से आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी करना शुरू की, जिससे मेरी आँख खुल गई। अब मैं दोनों को कंबल से आंखें बाहर निकाल कर देखने लगा। यह सारा मंजर मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। जब अब्बू अपनी बाजी खेल चुके तो निढाल होकर लेट गए, मगर मैं देख रहा था कि अम्मी मुसलसल बेचैन होती जा रही थी। शायद उनकी ज़रूरत अभी पूरी ना हुई थी, वो इधर से उधर करवटें बदल रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि अभी उठकर उनके साथ ही लग जाऊं, मगर अब्बू के होते हुए यह सब मुमकिन नहीं था। यहाँ मैं तड़पता हुआ लेट गया और वहाँ पर मेरी अम्मी। फिर ना जाने रात के किस पहर मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। अगली सुबह मेरी आँख कुछ देर से खुली थी। अगला दिन इतवार का था, इसीलिए अम्मी ने मुझे और अब्बू दोनों को ना उठाया था। 10 बजे नाश्ता तैयार करके हम दोनों को उठाने आई थी। जब मैं बाहर आया तो अम्मी के सारे बाल गीले थे और उन्होंने टॉवल लपटा ना हुआ था, बल्कि ऐसे ही अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उनके बालों से पानी गिरता हुआ उनके कपड़ों पर गिर रहा था, जो कपड़ों को भी गीला कर रहा था, जिससे अब सारा मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मेरी तरफ पीठ थी, मैं बहुत गौर से उन्हें देखे जा रहा था। तभी अचानक अम्मी पलटी तो मैंने फौरन अपनी नजरें झुका ली और आमलेट पराठा खाने लगा। नाश्ता करने के बाद अब्बू अम्मी से कहने लगे कि जो मैंने तुमसे काम बोला था वो तुमने किया। तो अम्मी मायूसी से उनकी तरफ देखने लगे और कहने लगी, मैं इतने दिन किस तरह से आपके बगैर गुजार सकती हूँ। फिर मैं उनसे पूछने लगा कि अम्मी अब्बू कहाँ जा रहे हैं। तो अम्मी ने बताया कि तुम्हारे अब्बू लाहौर जा रहे हैं ऑफिस के कुछ ज़रूरी काम से, 1 हफ्ते के लिए, फिर अगले ही इतवार को वापस आना है। तो मैं खुश हो गया, खामोश हो गया। अम्मी ने अब्बू का बैग तैयार किया। कपड़े उन्होंने पहले इस्त्री करके रख दिए थे, ज़रूरत का सामान भी उनके बैग में डाला। तभी अब्बू ने मुझे कहा कि स्टेशन तक छोड़ कर आओ। मैं खुशी खुशी उठा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब मेरी बारी आ ही गई, जिसका मुझे इंतज़ार था। अब वो वक्त मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अम्मी काफ़ी अफसदा थी, क्योंकि अम्मी एक रात भी अब्बू के बगैर ना गुजार सकती थी। फिर मैं अब्बू को छोड़ के वापस आ गया तो अम्मी घर की सफाई सुथराई में मसरूफ़ थी। मैं अम्मी के करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, अम्मी आप मायूस ना हो, मैं हूं ना। तो अम्मी कहने लगी, हाँ तुम तो हो, मगर तुम्हारे बाप की जगह कौन ले सकता है। फिर मैंने आहिस्ता से कहा कि अम्मी आपको बोला है ना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अम्मी ने जैसे मेरी बात अभी भी ना समझी थी। सारा दिन यूं ही गुजर गया और पता ही नहीं चला। मैं शाम को दोस्तों के साथ बाहर निकल गया और डिनर बाहर ही किया। अम्मी को मैं पहले से बताकर ही गया था कि इतवार के दिन मेरे दोस्त फारिग होते हैं, मैं उनके साथ ही बाहर खाना खाऊंगा।
امی نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے، پھر میں باہر چلا گیا تھا۔ اب جب رات کے 11 بجے میں واپس آیا تو امی باہر صحن میں ہی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بالکل بے خبر تھی کہ گھر میں داخل ہو گیا ہوں، کیونکہ گھر کے باہری دروازے کی ایک چابی میرے پاس بھی تھی۔ امی کے بالکل قریب آیا اور آہستہ سے ان کو آواز دی، امی اٹھ جائیں، اندر چلیں، یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ امی فوراً اٹھ بیٹھی اور پوچھنے لگی، تم کب آئے؟ میں نے ان سے کہا کہ ابھی آیا ہوں۔ پھر ہم دونوں ہی کمرے میں چلے گئے۔ امی بستر پر لیٹ گئی تو میں امی سے کہنے لگی، آپ کے ساتھ ابو کی جگہ پر میں سونا چاہتا ہوں۔ امی حیرت سے دیکھنے لگی اور مسکرا دی۔ پھر میں نے امی سے صاف صاف کہہ دیا کہ امی میں ہر رات آپ دونوں کو وہ سب کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میرے وجود میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، میں اس کو مٹانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ امی بھی شاید اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی۔ امی جتنی آسانی سے مان گئی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر میں ان کے ساتھ شروع ہو گیا۔ پھر امی کہنے لگی کہ میں نے آج تک زندگی میں ایسا سکون کبھی حاصل نہیں کیا۔ میں نے کہا، امی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کل ابو واپس آ رہے ہیں تو ہم دونوں دوبارہ یہ کام کب کریں گے؟ میری امی کہنے لگی، شاہ زین کل دیکھیں گے۔ میں نے کہا، نہیں امی، آج ہی ہمیں پلان کرنا ہوگا۔ میری امی کہنے لگی کہ میرے دماغ میں ایک ترکیب ہے، اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ میری امی کہنے لگی کہ جب تمہارے ابو آ جائیں میں ان کو بولوں گی کہ میں اپنی امی کے گھر پنجاب جا رہی ہوں۔ اصل میں میری نانوں کا گھر رحیم یار خان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ جب تمہارا ابو پنجاب جانے کی اجازت دے دے گا تو ہم دونوں وہاں چلیں گے۔ وہاں پر میری نانوں کے گھر ایک کمرہ تھا جو خالی پڑا رہتا تھا۔ میری امی کہنے لگی کہ جب تک ہم وہاں رہیں گے ہمارے استعمال میں وہی کمرہ ہوگا۔